مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید شباب حسن زیدی ابن خورشید حسین زیدی اور سیدہ خاتون بنت سید حسن ایثار فرما دیں۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من كل رجيم وعصيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البرطعي الأبتهي التهامي المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد۔ حضرات اکرامی قدر، مجلس ادائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، فرش مجلس ایک محترم اور مقدس جگہ ہے اور ایک جاذبہ جو نمو کا کام دیتا ہے، یعنی پہلے مشہور و معروف حدیث ہے حضور سرور کائنات کی، وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ میرے موضوع کے لیے معاون ثابت ہو۔ سرکار نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ بے شک حسین علیہ السلام کے قتل سے، شہادت سے مومنین کے قلوب میں ایک حرارت ہے۔ اب یہاں سے ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لے آئے۔ ارے معاف کیجیے گا، میں نے دیکھا نہیں تھا، معذرت چاہتا ہوں، دیکھا نہیں تھا میں نے بھائی۔ ارے نہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نثر کے معنی بھی جب ہی آشکار ہوتے ہیں جب نظم منظم ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جس طریقے سے نظم میں بے بہرا ہونا عیب ہے، اسی طریقے سے نثر کا منتشر ہونا بھی عیب ہے۔ خیر بات سمجھے، میں جو عرض کر رہا ہوں، میں جس نہج پہ گفتگو کرتا ہوں واقف ہیں آپ حضرات، مجلس چلے گی نہیں چلے گی اس سب میں میرا کوئی انٹرسٹ کبھی رہا نہیں، جو آتا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار کا ارشاد ہے انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، یہاں پر رکیے۔
جملے کی دو قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب ناقص وہ جملہ جب متکلم فرسٹ پرسن کلام کر کے سنٹینس مکمل کر کے خاموش ہو تو سامع میں ایک تڑپ ہو کہ ابھی کچھ رہ گیا، سیٹسفیکشن نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مرکب تام، مرکب مفید، کمپلیٹ سنٹینس، یعنی جب متکلم کلام کر کے خاموش ہو تو سامع مطمئن ہو جائے کہ کوئی سوال باقی نہیں۔ اب دو ٹکڑوں میں ہے، انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین، مومنین کے قلوب میں حرارت ہے قتل حسین علیہ السلام کی۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے، توجہ، مومنین کے قلوب میں حرارت ہے قتل حسین علیہ السلام سے، کہاں؟ مومنین کے قلوب میں۔ تو پہلے ہی حصے میں دو باتیں ہیں، تشریف لائیں، پہلے ہی حصے میں دو باتیں ہیں، پہلے میری طرف توجہ، پہلے ہی حصے میں دو باتیں ہیں، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قبلہ پہلے ہی حصے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتایا گیا کہ قتل حسین کی تاثیر کیا ہے، اسے بتایا گیا حرارت۔ دوسری بات، پہلے ہی جملے میں دو حصے، اس حرارت کو ایڈریس کیا گیا کہ وہ ہے کہاں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسے ایڈریس کیا گیا کہ وہ ہے کہاں۔ اب جب اسے ترکیب کریں گے تو اس میں دو باتیں، ایک ظرف اور ایک مظروف۔ ایک ظرف، بھائی میں اس امام باڑے میں ہوں تو یہ ظرف ہے، میں مظروف ہوں۔ جیسا ظرف ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا مظروف ہوتا ہے، ظرف اس کے اکارڈنگ تعین کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی قسمتوں پہ ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ میں آپ کے گھر میں آیا اور کچن میں فریج کھول کے میں نے کہا کہ اس میں کہیں جواہرات رکھے ہوں گے، تو آپ کہیں گے کیا کامن سینس بھی ہے یا نہیں؟ جواہرات کی تجوری اور ہے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ بھی الماری لگتی ہے، وہ بھی کہا نہیں، مظروف بدلا تو ظرف بدلا۔ الماری وہ بھی ہے، الماری یہ بھی ہے، لیکن حیثیت آنکی جاتی ہے مظروف کے اکارڈنگ، کس بلندی پر ہمارے مقدر ہیں۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو معلوم ہوا قلوب مومنین ظرف ہے، حرارت عشق حسین مظروف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ اب یہاں سے وصف بیان ہوا، لا تبرد ابدا، اس کا لہجہ دیکھیے نفی کے ساتھ، یہاں سے وصف بیان ہوا، لا تبرد ابدا، یہ ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ کیا کہنا ہے جی، یعنی یہاں برودت کا نہیں، میری بات ابھی نہیں پہنچ سکی، میں پہنچا نہیں سکا، قاصر رہ گیا۔ یہاں برودت کا غلبہ نہیں ہوتا، لا تبرد ابدا۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، 2 منٹ میں آسان کروں، لا تبرد ابدا، دو باتیں، اور دونوں باتیں یہاں دیکھیے یہ تضاد ہے، صنعت تضاد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی۔ کلام معصوم ہے تو ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مار رہا ہے، جیسے شاعری کے طریقے ہوتے ہیں نا، پہلے ایک مصرے میں کہا کہ گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، نیچے مصرے میں شاعر نے کہا الو بول رہا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ اسے شاعری تھوڑی کہتے ہیں۔ اگر اوپر اس نے گلاب کا اور سبزے کا ذکر کیا ہے تو نیچے بلبل کا تذکرہ کرے گا، یا تضاد ہوگا تو اس کا اپنا ایک آہنگ ہوگا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب وصف بیان ہوا، لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب اس میں صنعت تضاد ہے، دو وصف بیان ہوئے، ایک حرارت اور ایک برودت۔ سمجھیں بات کو، پورا فلسفہ ہے، ایک حرارت اور ایک برودت۔
جو مولا کائنات نے ترتیب دی ہے نہج البلاغہ میں خطبے میں عناصر اربعہ کی، آتش، باد، آب، خاک، عناصر اربعہ، آگ، پانی، ہوا، مٹی، جن سے خلقت وجود میں آئی، یہ 4 چیزیں۔ ان 4 چیزوں کے نتیجے میں 4 چیزیں جب وجود مجسم ہوا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، تو ان 4 چیزوں کے نتیجے میں 4 چیزیں، آتش، باد، آب، خاک، ان کے نتیجے میں 4 چیزیں، سودا، صفرا، بلغم، خون، پھر ان کے نتیجے میں 4 چیزیں، حرارت، رطوبت، برودت، پیوست۔ اگر برودت کا غلبہ، چھوڑ رہا ہوں بہت سی باتیں، مجلس دوسری طرف چلی جائے گی، اگر برودت کا غلبہ ہوا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، اسے علماء طب کہتے ہیں وجع، واو جیم عین، وجع، درد۔ اس لیے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی درد ہو، اگر حدیث ہے معصوم کی کہ درد کہیں بھی ہو، اس کا جو ریزن ہے، جو اس کی علت ہے، وہ ٹھنڈک ہے، اس کی جو علت ہے وہ ٹھنڈک ہے۔ غلبہ برودت بڑھ جاتا ہے اور وہاں کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہے، جسے حرارت غریزی کہتے ہیں، وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تب پین ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر یہاں کہیں بھی درد ہے اور کسی بزرگ سے پوچھیں کہ کیا کریں، تو وہ کہتا ہے گرم پانی سے سینکو، گرم پٹی باندھو، اور زیادہ کسی کا پیرانہ سالی کا تجربہ ہے تو کہتا ہے تھوڑا نمک بھی ملا لینا، جو اسے تحلیل کر دے۔ کیا ہوا کہ برودت نے غلبہ کیا ہے، اس لیے درد پیدا ہوا ہے۔ تو درد جہاں بھی پیدا ہو وہاں برودت کا غلبہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تبردو ابدا، عشق حسین کی آگ ایسی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہی نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب عاشق حسین کو کبھی بد عقیدگی کا درد ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جی، اس لیے اب عناصر اربعہ پڑھنے کا وقت نہیں، نفس مضمون کی گفتگو حاضر کرتا ہوں۔ اس لیے لا تبرد ابدا، جیسے ایک پہرا لگا ہوا ہے کہ ہاں برودت کارگر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتنی نفیس منزل ہے، پوری کائنات سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیجئے اور کربلا ایک طرف رکھ دیجئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری کائنات سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیجئے اور کربلا ایک طرف رکھ دیجئے۔ امام علیہ السلام نے دربار مدینہ میں ولید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا تھا، کیا جملہ ہے میرے مولا کا، فرماتے ہیں کیا بکتا ہے، بنا فتح اللہ بنا ختم، ہم ہی سے اس کائنات کی ابتدا ہے اور ہم ہی پر یہ دنیا ختم ہے۔ تو ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، دنیا شروع بھی ہم سے ہے اور دنیا ختم بھی ہم سے ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم، یہ اس خطبے کا میرے مولا کا جملہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں تو کربلا، پوری کائنات ایک طرف، بنا فتح اللہ بنا ختم، اس بات کو ذہن میں رکھیے، پوری کائنات ایک طرف اور کربلا ایک طرف۔ اب دین، انبیاء اور رسولوں کی محنتیں جب اپنے نقطۂ معراج پر آئیں سمٹ کے، تو آواز آئی فما بلغت رسالہ، اگر یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا۔ اور پھر ایک سرٹیفکیٹ نوٹ ایشی ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ توجہ، تو تکمیل دین غدیر میں۔ اب جو دین مکمل ہوا غدیر میں، وہ بچا کہاں؟ توجہ، اب یہ سوالات انبیاء کی محنتیں اور مشقتیں اور ریاضتیں قطار میں لگی ہوئی ہیں۔ دین مکمل ہوا غدیر میں، اب اسے پروٹیکشن چاہیے تھا، اب تحفظ چاہیے تھا۔ توجہ، حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر
عمل نہیں ہو رہا ہے. الا ترون ان الحق لا یعمل بہ. امام کے خطبے کا اقتباس ہے. امام سے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایسے میں مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کر لے. یہ میرے مولا کا اسٹیٹمنٹ ہے. امام نے جب سفر کیا ہے، اب امام علیہ السلام کربلا آئے. امام علیہ السلام کربلا آئے. کربلا میں دین کو تحفظ میسر ہوا. جناب موسیٰ علیہ السلام، متوجہ رہیے گا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں دعائیہ الفاظ ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عام طور پر یہیں تک پڑھا جاتا ہے. اس کے آگے ہے وبار الہ میرا وزیر قرار دے. وجعل لی وزیراً، میرے لیے وزیر قرار دے. کسے؟ ہارون اخی من اہلی. یہ صفات بیان کیے گئے وزیر کے. وجعل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی، میرے لیے میرے اہل سے وزیر قرار دے دے، میرے بھائی ہارون کو. اب اس کے بعد پھر صفت بیان ہوئی. اشدد بہی ازری. بالکل الگ نہج پہ گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں میں. اشد ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے گنجلک ہو مفہوم، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اشدد بہی ازری، جو میری پشت کو مضبوط کر دے. بعضوں نے اس کا ترجمہ لکھا قو بہی ظہری، یعنی جس سے پشت پناہی ہو. اشدد بہی ازری وشرکہ فی امری، اور میرے امر میں شریک قرار دے. کسے؟ کسے؟ ہارون کو. توجہ، تو نبی کی دعا ہے. شرکت کا ایک معیار بتایا قرآن نے کہ کم سے کم نبی کا شریک وسیع ہوگا. توجہ ہے، میں نے مجلس سے بات شروع کی ہے. میں نے کہا یہ انجذاب اور نمو کی جگہ ہے. اب آپ میرے ساتھ چلیے. شرکت کا ایک معیار قرآن نے بتایا کہ نبی کا شریک وسیع ہوگا. اب اس شرائط کو اگر آپ دیکھیے پروفارمیکل تو وہ اہل سے ہوگا، اخوت پائی جائے گی. وزیر ہوگا، وہ ہوگا شریک. کس کا؟ ایک لفظ اس کے اس وزن پر اس فقہ میں استعمال ہوتی ہے اور ہوتا ہے لفظ کے لیے دونوں ترکیبیں صحیح ہیں. تو سہیم بھی مشارکت کے شرکت کے معنی دیتا ہے. وہ سہم بنائے جاتے ہیں جب میراث نکالی جاتی ہے. لیکن سہیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ برابر کا شریک ہو، وہ اپنا بقدر حصہ شریک ہے. لیکن شریک ایز اے کمپلیٹ ورڈ ان دا میننگ آف شرکت، اور شریک صفت مشبہ جس میں دوام ہے، جو ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی. تو جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے شریک قرار دے جو میرا پشت پناہ ہو. توجہ، اب اس تمہید کے بعد سماعت فرمائیں. دین مکمل ہوا غدیر میں، دین بچا کربلا میں. ایک حدیث اور سن لیں. سرکار فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. افضل الجہاد، پھر سے سن لیجیے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. افضل جہاد ہے جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا. ذرا جاگیے، بات سمجھیے. افضل جہاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. افضل جہاد ہے. میں پوچھ رہا ہوں دربار فرعون بدتر تھا یا دربار یزید؟ دربار فرعون میں جاتے ہوئے جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے بھائی ہارون کو میرا شریک قرار دے. تو کم سے کم شرکت کا معیار یہ ٹھہرا کہ نبوت کا شریک وسیع ہوگا. دین مکمل ہوا غدیر میں، دین بچا کربلا میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کربلا بچ جائے تو دین بچ جائے. اب کربلا کو کون بچائے؟ نہیں توجہ فرمائی. کربلا کو کون بچائے؟
اس لیے شہزادی جو فاؤنڈر ہیں فرش مجلس کی، ان کا لقب ہے شریکت الحسین۔ صلوات محمد و آل محمد پر جی۔ اس لیے شہزادی کا لقب ہے شریکت الحسین وشرک ہو فی امری۔ جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے لیے شریک قرار دے ہارون کو۔ حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں بہن زینب تمہارے بغیر کربلا مکمل نہیں آئے، دین مکمل غدیر میں ہوا، دین بچا کربلا میں، اب کربلا بچ جائے تو دین بچ جائے، تو دین کو بچایا حسین نے اور حسین کو بچایا زینب نے۔ اس لیے میری شہزادی اب عظمت یہ لیبل ہے، توجہ جو امام نے فرمایا تھا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے فراموش نہ کرنا نماز شب میں، یہ شہزادی کی عظمت کا پہلو ہے، بہت توجہ۔ تو شہزادی ہے شریکت الحسین، امام کیا ہے؟ زیارت کیا پڑھیں گے آپ؟ السلام علیکم یا شریک القرآن۔ امام کیا ہے؟ شریک القرآن۔ اس لیے جب سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تو سر حسین نے تلاوت شروع کی۔ یہ ترجمہ ہے جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن۔ شریک کے جو میننگ کی ڈیپتھ ہے وہ یہی ہے کہ جو شرکت کبھی جدا نہ ہو سکے۔ حسین ہے شریک قرآن، سر کٹنے کے بعد بھی یہ قرآن کے شریک، قرآن ان کا شریک۔ حسین شریک القرآن، زینب شریکت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، حسین شریک القرآن، زینب شریکت الحسین۔ اب اس لفظی حیثیت پر 2 منٹ بات کر لیں، باتیں بہت ہیں۔ حدیث سنیے، حدیث ہے زینت الارض رجال، زینت الارض رجال، زینت الرجال علی ابن ابی طالب۔ یہ جو زمین ہے سرکار فرماتے ہیں اس کی زینت رجال ہیں، مرد۔ اب یہاں رجال کا وہ ترجمہ نہیں ہوگا ہمہ شمہ، یعنی رجولیت، یعنی فی الواقع جس میں مرد کا اطلاق ہو۔ زینت الارض رجال، زمین کی زینت مرد، رجال۔ زینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور کائنات کے کل مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے، کائنات کے کل مردوں کی زینت، زینت الرجال علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کائنات کے کل مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاں جب بیٹی آئیں تو حضور نے ان کا نام رکھا زینب۔ توجہ ہے، ترکیب کریں، زین و اب، زینب کا ترجمہ ہوتا ہے باپ کی زینت۔ توجہ ہے، یعنی زین و علی ابن ابی طالب۔ حدیث کیا ہے؟ زینت الرجال علی ابن ابی طالب، کائنات کے کل مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب۔ بیٹی کا نام رکھا گیا زینب۔ اب زینب کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر مرکب کریں گے تو یہ سمرہ ہے جو خادم حاضر کر رہا ہے۔ زین و ابیہا، شہزادی کا لقب کیا؟ ثانی زہرا۔ اسے ملائیے، اسم با مسمہ ہے، ماں ام ابیہا۔ ام کے معنی ہے اصل کے، ام کے معنی اصل کے، ماں کے لیے لفظ ہے والدہ، والدہ۔ ام کے معنی ہے اصل کے، ماں پر لفظ ام کا اطلاق عرفاً اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ ماں اصل ہوتی ہے، ہوائی بات نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں۔ ام القریٰ، مکے کو کہا جاتا ہے قریوں کی ماں، کیونکہ وہ گریویٹی پوائنٹ آف ارتھ جو مین پوائنٹ ہے، جہاں سایہ نہیں ہوتا زوال کے وقت،
وہ مین پوائنٹ ہے جہاں سے زمین بچھانا شروع کی گئی، اس لیے اسے کہا جاتا ہے قریوں کی ماں، یعنی زمین کا محور، ام القریٰ۔ تو ام کے معنی ہے اصل کے، شہزادی کا لقب ام ابیہ، توجہ، بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کا لقب ثانیہ زہرا۔ تو یہ ثانیہ زہرا کیسے؟ زینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی زینت، توجہ، زین و اب ترجمہ کر رہا ہوں، ماں ام ابیہا، بیٹی زین و ابیہا، اس لیے ثانیہ زہرا، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اب شریک کا اطلاق زمین خریدی امام حسین علیہ السلام نے، جو ڈیٹ ہوئی ہے بینامہ، وہ کس کے نام ہوا؟ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام، اس لیے شہزادے کا لقب ہے زمیندار کربلا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام ڈیٹ کیوں لکھی گئی، بینامہ کیوں ہوا؟ شرکت ہے پیرالل میں، برابر میں، سمجھیں بات کو، کہ کربلا کی زمین خریدی گئی ہے، بینامہ علی اکبر کے نام ہوگا، کیوں؟ کہ اس لیے بیٹا حسین کا ہے، پالا زینب نے ہے، دونوں کی حصہ داری برابر کی رہے گی، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ شریکت الحسین، توجہ، امام شریک القرآن، شریکت الحسین، کر دین بچا غدیر میں، دین بچا کربلا میں، دین مکمل ہوا غدیر میں۔ اب کربلا بچ جائے تو حسینیت بچ جائے، کربلا بچ جائے تو دین بچ جائے۔ تو اب دین کو یعنی کربلا کو تحفظ دیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ میں نے عرض کیا ابتدائی گفتگو میں کہ شرکت کا معیار یہ ہے نبوت کے ہاں کم سے کم کہ وصایت ہو، ولایت ہو، یعنی جناب ہارون جو وزیر ہیں، وصی ہیں، ولی ہیں، ان کے لیے جناب موسیٰ کی دعا قرآن مجید میں شریک ہو فی امری، میرے امر میں میرا شریک قرار دے۔ اب صفات میں لائیے، پھر سے سن لیجئے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند الجائر، افضل جہاد جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ جب شہزادی نے خطبہ دیا ہے، توجہ، تو جلالت کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے امام حسین علیہ السلام کی اور شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی۔ جب شہزادی نے خطبہ دیا ہے وہاں کوفے میں، اور کوفے کی اوباش عورتوں نے وہ منہ سے ایک مخصوص قسم کی وہ بجا کے لخلقا کر کے آواز نکالتی ہے، وہ شور شرابہ شروع کیا کہ علی کی بیٹی کی آواز کوئی سن نہ سکے، تو آپ نے ایک جلالی لہجے میں ایک بار فرمایا اسکتو، خاموش۔ جب شہزادی نے فرمایا خاموش تو روایت کی لفظیں یہ ہیں، سقطت الاجراس وحبست الانفاس، جو اونٹوں اور گھوڑوں کے گلوں میں گھنٹیاں پڑی تھیں وہ ساکت ہو گئیں، ساکت ہو گئیں۔ وہ حبست کیا قرینہ ہے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیے۔ حبست الانفاس، یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے، اس کی بھی ودن نو ساؤنڈ نہیں ہے، اس کی بھی ایک آواز ہے۔ اگر ایک ساؤنڈ پروف ماحول میں اس کو ریکارڈ کیا جائے تو ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سانسیں جیسے قید ہو گئی ہو، یعنی ماحول پر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ علی کی بیٹی کی ولایت تھی جو عالم تکوین میں اپنا اقتدار دکھا رہی تھی۔ سمجھیے بات کو، اور آگے بڑھوں میں، چھوڑیے پھیلاؤں گا تو مضمون دوسری طرف جائے گا، بات سمجھیے۔ اب جب شہزادی نے دربار میں خطبہ دیا تو چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ اسکتی یا ماں،
بحمد اللہ انت عالمت غیر معلمہ و فہیمت غیر المفاہمہ. اے بھوپی جان خاموش ہو جائیے. اللہ کی حمد ہے, اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں اور فہیم غیر مفاہمہ. دیکھیے کس بلاغت کے ساتھ جملہ کمپلیٹ ہے. عالم غیر معلمہ پر روکا نہیں, یعنی نہ تو آپ کو کسی نے پڑھایا ہے اور نہ کسی نے سمجھایا ہے, سمجھے. عالم غیر معلمہ اور فہیم غیر مفاہمہ, یہ کیا ہے؟ یہ چوتھے امام سرٹیفکیٹ نوٹ لکھ رہے ہیں کہ میری پھوپھی وہیں سے علم لے کے آئی ہے جہاں سے امامت اور رسالت کا سلسلہ ہے. میری پھوپھی وہیں سے علم لے کے آئی ہے جہاں سے امامت اور رسالت کا سلسلہ ہے. بحمد اللہ انت عالمت غیر معلمہ و فہیمت غیر مفاہمہ. آپ کا علم وہیں سے ہے جہاں سے امامت اور رسالت کا سلسلہ ہے. اب دہرائیے جناب موسیٰ کی دعا کو, وشرک ہو امری, میرے امر میں شریک قرار دے, میرے امر میں شریک قرار دے. شہزادی عالمہ غیر معلمہ یعنی یہاں کی پڑھی ہوئی نہیں, ان کا علم بھی وہاں کا علم. تو امامت کے شریک ہونے کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ علم زمینی نہیں آسمانی ہونا چاہیے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. جی بارے دیگر صلوات ارشاد فرما, میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. امامت کی شرکت کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ اب فتح کیا شہزادی نے شام کو. علماء ربانین فرماتے ہیں کہ اس کی واضح اور آشکار علامت یہ ہے کہ اکثر یعنی للاکثر حکم الکل, یہ ایک بحث ہے عقلاء کی. فرماتے ہیں, طول دینے سے بچ رہا ہوں میں, فرماتے ہیں کہ جو یہ قرینہ ہے للاکثر حکم الکل کے تحت علماء ربانین فرماتے ہیں کہ جو جہاں کا فاتح ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتا ہے. توجہ ہے, جو جہاں کا فاتح ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتا ہے. حضور سرور کائنات مدینے میں دفن ہوئے, امام حسین علیہ السلام کربلا میں دفن ہوئے, مولائے کائنات نجف اشرف میں دفن ہوئے, شہزادی نے فتح کیا شام. توجہ ہے, جنہوں نے کربلا فتح کی تھی وہ کربلا میں دفن ہوئے. توجہ, کربلائی مشن کو بچانے کی لڑائی لڑی تھی زینب نے تنہا, اس لیے زینب نے فتح کیا شام. تو شام فتح کرنے والی بی بی وہیں دفن ہوئی تاکہ قیامت تک کے لیے فکروں پر یہ دستک ہوتی رہے کہ حسین کی بہن شام کی فاتح ہے. یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور اس فاتح شام نے جب شام فتح کیا تو فتح کا اعلان کس انداز میں ہوا؟ جب کہا رہا کیا جا رہا ہے آپ کو, تو بی بی نے فرمایا پہلے ایک مکان خالی ہو. کہا کیوں؟ کہا پہلے مجلس ہوگی. توجہ, پہلے مجلس ہوگی. اب ملا لیجئے میری ساری باتوں کو, ان شارٹ باتیں بہت ہیں. دین مکمل ہوا غدیر میں, یہ تکمیل دین کا سمبل ہے. یہ جو ممبر رکھا ہے رضا خانے میں, علی کی بیٹی نے فتح کو شام کیا, کربلا کو پروٹیکٹ کیا. اب جب شام میں فاتحانہ مجلس کی اور گھر گھر کربلا کو پہنچایا تو ہر رضا خانے میں ممبر اس بات کی دلیل ہے کہ صرف کربلا نہیں بچی, غدیر بچ گیا. ارے صلوات علی محمد و آل محمد پر.
صرف کربلا نہیں بچی، غدیر بچ گیا۔ آپ ترجمہ کیجئے، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، کیا عظمت ہے شہزادی کی۔ اور جب شہزادی نے مجلس قائم کی، فرش مجلس بچھایا، قیامت تک کے لیے ایک پورا ڈیفینس ورژن ہے، یہ ایک ڈیفینس منسٹری ہے بشکل مجلس حسین علیہ السلام جو شہزادی نے قائم کی۔ ایک بڑے جلیل القدر عالم گزرے امامیہ کے، سرکار شیخ جعفر شوستری، شیخ جعفر شوستری، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے مجلس امام حسین علیہ السلام کے 14 نام لکھے ہیں احادیث کی اور آیات کی روشنی میں۔ خیر وہ تو الگ میٹر ہے۔ اس میں ایک نام ہے، 14واں نام لکھتے ہیں، الرابع عشر انہ تالی المجالس، مجلس کا 14واں نام ہے تالی المجالس۔ بس اس آخری بات کو سنیں، گفتگو ختم۔ تالی المجالس، تالی المجالس، اس کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ طلوع ہو، بلند ہو، وضحاہا چمکے، بلند ہو، بلندی پر آئے، والقمر اذا تلاہا اس کے قرینے کے ساتھ، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے بلا فصل آئے۔ بلا فصل کا عرفا نے ترجمہ فرمایا کہ بلا فصل کا مطلب ہے کہ اس کے اور اس کے بیچ کوئی تیسرا نہ ہو، یہ ہے بلا فصل کا ترجمہ۔ اس پر بحث کی علماء ربانین نے، شاید میری بات پہنچ سکے، کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے روز و شب کا، اس میں باقاعدہ لفظ موجود ہے خلفتن، یہ رات دن کو خلفتن یعنی رات دن کی جانشین ہے، خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس سے علماء نے فائدہ اٹھاتے ہوئے لکھا، بیان کیا کہ اس نظام میں، نظام شمسی میں، چاند سورج کا خلیفہ ہے، لاکھوں ستارے ہیں۔ تو اب اصطلاح استعمال ہوتی ہے والقمر اذا تلاہا، یہ قرآنی الفاظ ہیں، اب اصطلاح سمجھیے۔ منطق کی اصطلاح میں، صلوات پڑھیں ذرا، منزل بلند ہے محمد والے محمد کو، بات سمجھنا ذرا۔ منطق کی اصطلاح میں جیسے مقدم پہلے آنے والا، مؤخر بعد میں آئے، کب آئے؟ آپ کے آنے کے 4 آدمیوں کے بعد آئے یا 10 کے بعد مؤخر ہے۔ تابع جو آپ کے فٹ اسٹیپ پر، آپ کے نشانوں پر چلتا ہوا ہے، وہ تابع ہے، کبھی آئے 100 لوگوں کے بعد آئے، لیکن اگر فالو کر رہا ہے تو وہ تابع ہے۔ اسی طریقے سے منطق کی اصطلاح میں ایک ہے تالی۔ تالی کا مطلب ہے اس کے اور آپ کے بیچ کوئی گیپ نہ ہو، بلا فصل آنے والا۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی جگہ بلا فصل آئے، یعنی ستارے کتنے ہی صحیح، لیکن مسند خلافت آفتاب کوئی نہیں سنبھال سکتا، اس لیے کہ خلافت قمری بلا فصل ہے۔ اب سمجھیے، سرکار شوستری نے مجلس حسین علیہ السلام کا ایک نام لکھا، یہ تحفہ ہے مجلس کا میری طرف سے۔ سرکار شوستری علیہ الرحمن نے مجلس کا نام لکھا، لکھتے ہیں الرابع عشر انہ تالی المجالس، مجلس کا 14واں نام ہے تالی المجالس۔ تالی المجالس یعنی ودن نو گیپ، مجلس ایک دوسرے کے پیچھے بلا فصل لگی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب یہ مجلس کس نے کی ہے مجھے نہیں معلوم، بانی کون ہے، لیکن یہ جس نے بھی کی ہو، وہ آپ کی ہو، ان کی ہو، ان کی ہو، وہ کہیں اور ہو رہی ہے، کسی اور کی ہے۔ سرکار شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں مجلس کا ایک نام ہے اپنی قسمتوں برش کرنا، تالی المجالس۔ تالی المجالس والقمر اذا تلاہا، تالی المجالس کا مطلب کیا ہوا؟ میں جتنی کوشش تھی لگا دی میں نے، اب آپ جانیں تالی المجالس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ پہلی مجلس جو عرش پہ ہوئی، اور اس کے بعد سے وہ آخری مجلس جو عرصہ محشر میں ہوگی، یہ جو مجلس کر رہا ہے، یہ تالی المجالس اس مجلس کی صفوں میں کھڑی ہوئی ہے، نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، امام زمانہ کے رجسٹر میں فَإِنَّهُ تَالِيُ الْمَجَالِسِ۔ صلوات محمد وآل محمد۔
الرابع عشر انہو سرکار شیخ جعفر شوستری، الرابع عشر انہو تالی المجالس، یہاں فاصلہ نہیں ہے، اب یہ مجلس آپ کی ہے مگر اس قطار میں چلی گئی۔ تالی المجالس ایک سلسلہ ہے، اور یہ اس سے استنباط کرتے ہوئے خادم ایک بات کہتا ہے، یہ فلسفی ہے۔ کربلا میں نے عرض کیا تھا، پہلا مصرع میرا یہی تھا ممبر پر آتے ہوئے کہ انجذاب اور نمو کی ایک کائنات ہے جو اپنے جاذبے میں سب کو جذب کیے ہوئے ہیں، اور اس جاذبے کی انتہا یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لا تبرد ابدا، یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ یہ قربت کا فیض ہے امام حسین علیہ السلام سے، جو آگ کو کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے دیتا۔ تالی المجالس، تو میں اسی لیے برہا کہتا ہوں فرش عزا نہیں، یہ عرش عزا ہے، فرش عزا نہیں، یہ عرش عزا ہے۔ کبھی انشاءاللہ ہوگی بات تو عرض کروں گا، جو لکھا ہے بزرگوں نے، علماء نے اس ذیل میں، اور جتنی چیزیں ہیں امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں جوڑا ہے۔ آواز استغاثہ ولایت امام حسین علیہ السلام کی جب آپ نے عقائد دیوبندی نے اپنے مقتل میں لکھا، جب امام علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، وہ جملہ آپ سنتے ہیں، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں، بہت سی باتیں ہیں جو اسٹیٹمنٹ ہیں امام علیہ السلام کے ناصرین کے، اور وہ مصائب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو بلاغت کے پہلو ہیں، جو ثمرے ہیں اس کے، جس میں معنویت کے سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں، جہاں معنی اور بیان کے موتی اور لال و جواہر ہیں۔ امام علیہ السلام کا جملہ ایسے ناصر نہ مجھے، جو مجھے ملے نہ بابا کو ملے نہ بھائی کو ملے۔ کیا ولایت تکوینی ہے ناصران حسین علیہ السلام کی؟ مولا لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، خالص فضائل پڑھ رہا ہوں میں، لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، امام نے آواز استغاثہ بلند کیا، حال میں ناصرین ینصرنا، یہ لکھا ہے مقتل لے کہ لاشوں کے ٹکڑوں سے آواز آئی۔ اب آواز سنیے کیا آئی، خادم عرض کر رہا ہے عبارت مقتل کی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، حل فرماتے ہیں لنا رخصت فی رجوع الدنیا والمجاہدین بین یدیک، لاشوں کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں لبیک فرزند رسول لبیک، کیا ہمیں اجازت ہے، کیا ہمیں، جملہ سنیے، فی حل لنا رخصت، کیا ہمیں اجازت ہے، فی رجوع الدنیا، کہ ہم دنیا میں پلٹ آئیں، والمجاہدین بین یدیک، اور آپ کے سامنے جہاد کریں۔ یہ لاشوں کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر حسین کہہ دے ہاں تو ٹکڑے اڑ کے یکجان ہو کے مسلح کھڑے ہو جائیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ اصحاب حسین کی ولایت تکوینی ہے، توجہ، وہ خواب کی منزل تھی، یہ تعبیر ہے کربلا، وہ خواب کی منزل تھی جہاں فرما رہے تھے کہ اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، یہاں حسین کے ناصر کہہ رہے ہیں حل لنا رخصت فی رجوع الدنیا، کیا اجازت ہے کہ ہم دنیا میں پلٹ آئیں؟ یعنی آپ کہہ دیں یہ ٹکڑے یکجان ہو کے ابھی حاضر ہیں، توجہ، یعنی منزل پاس امامت۔ اب ملائیے مولا کائنات مدائن پہنچے، سلمان فارسی نے کہا السلام علیکم، کہا سلمان یہ ٹھیک نہیں ہے، واپس جاؤ۔ سمدیت سے علی کے سلمان نے کہا ٹھیک ہے، پھر مرے جاتے ہیں۔ امام کے ناصر کیا کہہ رہے ہیں، کیا اجازت ہے؟ ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں، میری منزل تو اس سے آگے تھی، ابھی دنیا میں آئے نہیں، حیات کے تار منقطع ہیں عالم ظاہر میں، لاشوں کے ٹکڑے بول رہے ہیں۔ توجہ، وہ سلمان کی گفتگو ہے زندہ ہونے کے بعد، امام کے اصحاب کے لاشوں کے ٹکڑے بول رہے ہیں، ابھی یکجان ہوئے نہیں۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ وہ ولایت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، جب ملک اس کے ہاتھ میں ہوگا تو ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہماری زبان ہم نہیں چاہیں گے تب بھی بولے گی، یعنی وہ اس وقت اس کی کامل مطلقاً ولایت ہوگی، یہ اعضاء و جوارے کلام کریں گے۔ معاف کیجئے گا، صرف مثال کے لیے بات ہے، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ لاشوں کے ٹکڑے اصحاب حسین کے بول رہے ہیں، یعنی حیات ظاہری نہیں ہے،
اس کے بعد لاشوں کے ٹکڑے بول رہے ہیں۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ وہ ولایت ہے جو ولایت الہی اسے جوڑے ہوئے ہیں حسین علیہ السلام، یعنی وہ کڑی جو عبد کو معبود سے جوڑتی ہے، اس کڑی کا نام ہے حسین، اور اس کا حاشیہ ہے ناصران حسین۔ اس لیے لاشوں کے ٹکڑے پوچھ رہے ہیں، اجازت دے تو ہم پلٹ آئیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد جملہ پڑھیے میرے مولا کا، ایسے ناصر نہ بابا کو ملے نہ بھائی کو ملے۔ اب پڑھیے وہ جملہ، دیکھیے معنویت کہاں پہنچتی ہے۔ اور ایک مولا کا اسٹیٹمنٹ ہے شب عاشور ربط مصائب کی منزل گفتگو خط۔ شہزادی سکینہ یہ مقتل نے لکھا، امام کے خیمے کے پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، ادھر سے بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کا گزر ہوا، چادر سے آنسو پوچھے، کیوں سکینہ کیا پیاس زیادہ ستا رہی ہے؟ کہ پیاس تو جیسے تیسے گزر ہی رہی ہے۔ کہ پھر کہ بابا کے ناصر بہت کم، قلت انصار ہے، اس بات پر رو رہی ہے۔ اب گفتگو ہوئی بہن بھائی میں کہ آقا جو ہیں وہ سب آزمودہ ہیں۔ یہ بات کہیں ہلال بن نافع کے کانوں تک پہنچ گئی۔ خیمہ انصار میں آئے حبیب ابن مظاہر کے پاس علیہ السلام، جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اسدی کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غیر بنی ہاشم سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اکٹھے ہوئے کہ پشتے خیمہ حسین پہ بطول کی پوتی کو روتے پایا گیا۔ علت یہ بتائی قلت ناصر، قلت انصار۔ پھر بھائی بہن میں کچھ گفتگو ہوئی، علی کی بیٹی نے سوال کر لیا کیا یہ سب آزمودہ ہیں؟ امام نے یقین دہانی کر کہ مزید ایک بار یقین دہانی کرا دی۔ لبیک یا حسین۔ جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے وہ نیزے سینوں پر لگائے تھے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ تلواریں گردنوں پر رکھے تھے۔ کہ مولا یہ سر اور یہ جانیں آپ کے قدموں کا صدقہ ہیں، کہیے تو ابھی دے دیں، کہیے تو میدان میں دے دیں۔ تب پھر امام نے فرمایا ہے ایسے ناصر نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ یہ امام علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب میں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، 4 منٹ 5 منٹ کچھ مصائب کے جملے سن لیجئے۔ شخصیت کے تناسب کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے محسوسات ہوتے ہیں۔ جس کے بھیا کے ایسے ناصر ہوں جو نیزوں کی انیاں سینوں سے لگا کے کہیں کہ یہ سر اور یہ جانیں آپ کا صدقہ ہے، چاہیں تو ابھی لے لیں، چاہیں تو میدان میں لے لیں۔ جب تازیانے اس کی پشت پر پڑتے ہوں گے تو اس کے محسوسات کیا ہوں گے؟ جب بے ردائی اور اسیری اور خیام کی آگ یہ ساری منازل طے کی ہوں تو اس بی بی کے محسوسات کیا ہوں؟ سیاہ صبح یازدہم اہل حرم چلے ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے تکریت، اور جگہ جگہ پر سیبور جہاں یزیدیوں کے خلاف ہنگامہ ہوا ہے، اور شہر اسقلان میں زریر خزائی، شہر اسقلان کے واقعات میں ملتا ہے زریر خزائی ایک شخص تھا جو اس شہر میں نوارد تھا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا لوگ سج دھج میں لگے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو اس نے کہا بھائی کیا ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، کو کیا ہے؟ کہا تو اجنبی ہے کہاں؟ کا اس شہر میں نیا آیا ہے کہاں؟ الیاذ باللہ استغفر اللہ ثم الیاذ باللہ استغفر اللہ، وہی جو ایک سیٹ جملہ تھا کہ معاذ اللہ سر ہے ایک باغی کا اور یہ اور وہ سب باتیں کی۔ وہ کہتا ہے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا مگر میں نے دیکھا تو کچھ بے کجاوا اونٹوں پر سربرہنہ بیبیاں تھیں اور کچھ سر نیزوں پر تھے، ایک نحیف و نزار شخص تھا قیدیوں کے لباس میں نیلا کرتا پہنے ہوئے مگر چہرے سے نجابت اور شرافت ٹپکتی۔ میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اب کیا بتائیں؟
انہوں نے کہا کیا کرے گا جان کے، تو بھی اپنی راہ لے۔ کہ مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا ہے، کچھ دل پر عجیب سی بے چینی ہے، آپ بتائیں تو آپ کون ہیں؟ جب زیادہ اصرار کیا تو مولا نے فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اصرار اور بڑھ گیا کہ وہ تو ہمارے آقاؤں کی نگری ہے، وہ تو ہمارے شہنشاہوں کی بستی ہے۔ کہ کون سا محلہ کا بنی ہاشم۔ اب امام نے فرمایا یہ سمجھ لے جب سورج بلند ہوتا ہے تو روضہ رسول کا سایہ اور ہمارا گھر آنگن ایک ہی بات ہے۔ اب اس نے کہا آپ کہا میں علی ابن الحسین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ تڑپ گیا کہ حکم دیں میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ کہا نہیں نہیں خاموش رہے۔ کہا نہیں مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ کہ جہاد کا حکم نہیں ہے۔ کہا پھر بتائیے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کچھ چادریں مہیا کر کے لا۔ میں نے اپنی گفتگو فضائل سے مصائب تک مکمل کی اپنے موضوع پر۔ میں یہاں تک لا کے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا عمل بالکل اچھوتا ہے۔ چادریں آئیں سروں پر پڑیں، آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے، اور پھر نیزے کی انیوں سے چھنی۔ زریر خزائی کو اشقیاء نے پھر زد و کوب کیا، وہ بے ہوش ہو گیا، قافلہ چلا گیا۔ قصہ مختصر، میں اپنا مضمون مکمل کر دوں تاکہ عدالت ہو گفتگو کے ساتھ۔ امام کا وہ جملہ جب منہال بن عمرو نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ کیا ماؤں بہنوں کی بیردائی بھی ہے؟ یہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا اچھوتا عمل۔ امام کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ شہادت ہماری میراث ہے، یعنی یہ سلسلہ بزرگوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن شہزادی زینب نے جو وظیفہ نبھایا ہے، جو عمل انجام دیا ہے، جن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، وہ نہ زینب سے پہلے کسی نے اٹھائیں نہ زینب کے بعد کسی نے اٹھائیں۔ امام فرماتے ہیں یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ بس دربار شام، ابھی ایک سفر گزری، داخلہ دربار شام۔ دربار شام کے بارے میں مقتلوں میں ملتا ہے ملعون زجر بن قیس کے ہاتھ میں رسی تھی اور ایک رسن میں سارے غلط تھے۔ جب دربار میں داخلہ ہوا ہے اسیران اہل حرم کا، تو شہزادی سکینہ پنجوں کے بل چل رہی۔ شخصیت کے تناسب کے اعتبار سے محسوسات ہوتے ہیں، جملہ دہرا رہا ہوں پھر سے اور بات مکمل کر رہا ہوں۔ وہ بی بی جس کے عباس جیسے بھائی، جس کے اور عبداللہ جیسے بھائی، وہ بی بی جس کے اکبر اور قاسم جیسے بھتیجے، وہ بی بی جس کے بھائی کے حبیب و زہیر جیسے ناصر، یہ سب گاہے بگاہے زینب کو یاد آئے ہوں گے نا۔ داخلے دربار شام کی تاریخ گزر گئی نا، رونے کے لیے تو نام بہت ہے، میں نے مجلس ختم کر دی۔ دربار شام میں بربنائے شہرہ میں پڑھ رہا ہوں، عام طور پر یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یزید نے کہا مجھے زینب سے تکلم کرنا، تو بیویوں نے حلقے میں لے لیا۔ یزید نے شمر سے کہا انہیں ہٹاؤ، شمر نے تازیانہ لہرایا، بی بی فضہ نے اپنی پشت تازیانے کی زد پکڑ دی۔ جب تازیانہ بی بی فضہ کی پشت پکڑنے لگا تو وہ 400 کے قریب جو یزید کی سیکورٹی پر حبشی غلام برہنہ تلواریں لیے کھڑے تھے، مجلس ختم کی میں نے، فراستاً ان کی طرف نظر ڈالتے ہوئے کہا اے حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت پر ایک شخص تازیانہ ڈال رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ وہ حبشی غلام آگے بڑھے، انہوں نے کہا یزید شمر کو روک لے ورنہ دربار میں ہم اپنی جان دے دیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں زینب کو عباس بھی یاد آئے، علی اکبر بھی یاد آئے، قاسم بھی یاد آئے، بھیا کے سارے ناصر یاد آئے۔ کہا نہ میرے قبیلے کا کوئی ہے، نہ میرے بابا کا چاہنے والا کوئی ہے جو زینب کی حمایت کے لیے کھڑا ہو سکے۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین.